السلام علیکم طلبہ، پارٹ 1 اردو لازمی، اس کا سبق نمبر 2۔ اپنی مدد آپ کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سر سید نے بات شروع کی، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ایک فرد جسے خود شوق ہے کام کرنے کا، یہ اس کی ترقی ہے، یہ فرد کی ترقی ہے، اور اگر یہ شوق قوم میں پھیل جائے تو یہ قوم کی ترقی ہے۔ ایک فرد جو سست اور کاہل ہے، یہ اس کا زوال ہے، اور اگر یہ رویہ پوری قوم میں پھیل جائے تو یہ قوم کا زوال ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ انسان کے اندر جو حمیت اور غیرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ سر سید نے آگے چل کے مثال دی کہ جس طرح پانی اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، اچھی رعایا سے اچھے لوگ حکمران منتخب ہوتے ہیں، اور اگر رعایا اچھی نہیں تو پھر حکمران بھی اچھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے وہ ملک جو ترقی یافتہ ہیں، عمدہ ہیں، ان کے ترقی یافتہ ہونا اور عمدہ ہونے کے پیچھے ان کی حکومتوں سے زیادہ وہاں کے لوگوں کا رویہ چال چلن ہے، نہ کہ حکومتیں۔ سر سید آگے چل کے مزید وضاحت کرتے ہیں کہ شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی، شخصی عزت، یہ سارے رویے جب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو یہی قوم کی ترقی کہلاتے ہیں، اور جب اس کے برعکس رویے خود غرضی، کام چوری، بے ایمانی، اس طرح کے رویے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ قوم کا زوال ہے۔ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے اپنی قوم کی اصلاح کا کہ کس طرح یہ بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے طور طریقے، شغل اشغال نہیں بدلتے، اپنے رسوم نہیں بدلتے، عادات نہیں بدلتے تو پھر کبھی بھی ہم نہیں بدل سکتے۔ سر سید نے آگے چل کے غلامی کی ایک اور حقیقت بتائی ہے کہ غلام وہ نہیں جو کسی آقا کے ماتحت ہے، وہ تو مجبور ہے۔ اصل غلام وہ ہے جو اپنے نفس کا، اپنی شرارتوں کا، اپنی بری عادات کا غلام ہے، اور یہ امید رکھنا کہ کوئی بیرونی طاقت آئے اور وہ حالات کو بہتر کر دے، یہ ایک نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ کسی خضر کی تمنا کرنا یہ ایک پرانے خیال ہیں۔ ہمیں خود بدلنا ہے، ہم خود ہی بہتری کر سکتے ہیں۔ سر سید آگے چل کے 2 اصول دوبارہ دہراتے ہیں، ایک انسان کو برباد کرتا ہے اور ایک نکھار دیتا ہے۔ دوسروں پہ انحصار کرنا ہماری اپنی بربادی ہے، اور اپنی ذات پہ انحصار کرنا، اپنے کام خود نپٹانا، یہ ہماری ترقی ہے۔ ولیم ڈریگن کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ ڈبلن کی نمائش میں اس نے اپنی قوم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جب میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو مجھے میری قوم یاد آتی ہے، اور ہماری آزادی ہماری محنت اور مستقل مزاجی پر ہے۔ ہم جتنا کام کریں گے، مستقل مزاج رہیں گے، ہم اتنے آزاد ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد سر سید نے موجودہ جو ترقی ہے، پرکھوں کی محنت کا ثمر قرار دیا کہ معماروں نے، فلسفیوں نے، اساتذہ نے، کان کھودنے والوں نے، تاجروں نے، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ پوری دنیا، یہ ترقی اور یہ سارا ورثہ ہمیں دیا، اور ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ڈال کے اس کو ترقی دیں، لیکن افسوس کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ اس کو برباد کر رہے ہیں۔ پھر سر سید ایک عام آدمی کے کردار کی طاقت کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ایماندار ہے، وقت پہ کام کرتا ہے، اس کا یہ اثر دھیرے دھیرے قوم میں پھیل جاتا ہے، اور سر سید اس چیز کو عملی تعلیم کہتے ہیں جو کسی درجے کی تعلیم سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسی تعلیم سے انسان کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ عملی تعلیم پہ سر سید نے زیادہ زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ
یہ خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ مجھے آپ کے کامنٹس کا، آپ کے لائک کا، سبسکرائب کا انتظار رہے گا، اور آپ مجھے بتائیں گے میں آپ کی اور کس طرح خدمت کر سکتا ہوں۔ اللہ حافظ۔